اللہ 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 اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایک مرتبہ پھر آپ کو رحمان رمضان ٹرانسمیشن افطار عامر کے ساتھ شہر رمضان میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ابھی ہم نے رضوان کا پورا واقعہ سنا اور کوشش کی ہے کہ کچھ بہتری لا سکیں اپنی، میں تو ماں ہی کہوں گا ان کو، ہماری اپنی ماں کی زندگی میں۔ کچھ اس میں آپ بھی تھوڑا سا اپنا حصہ ڈالیے، جو مدد کر سکتے ہیں ان کی مدد کیجیے، بہت برے حالات میں ہیں۔ ویسے محمودہ سلطانہ فاؤنڈیشن ٹرسٹ اپنا پورا کردار انشاءاللہ ادا کرے گی۔ اکاؤنٹ ڈیٹیلز آپ کی اسکرین پر آ رہی ہیں، آپ اگر بتانا نہیں چاہتے، کہنا نہیں چاہتے، اپنے آپ کو چھپا کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو بالکل کیجیے، لیکن کسی بھی طرح ہماری رضوان کی جو امی ہیں ان کے ہمیں آنسو پوچھنے ہوں گے۔ ہمارے ساتھ یہاں پر عبدالرؤوف صاحب موجود ہیں، ماشاءاللہ عبدالمعروف صاحب موجود ہیں، اور عبدالمعروف صاحب کا بھی جو قصہ ہے وہ، یہ آپ کی بیٹی میرا مائک، آپ مائک دے دیتا ہوں تاکہ آپ سب ہمیں بتائیے گا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں اگر کہیں غلط ہوں تو آپ پھر مجھے کلیئر کر دیجیے گا، ٹھیک ہے؟ آپ پاک سوزوکی میں ڈیلی ویجز پر ملازم ہیں؟ جی جی، ٹھیک ہے۔ اور ماہانہ آمدنی آپ کی 13,000 روپے جی۔ ناظرین کرام، معروف صاحب کی جو عبدالمعروف صاحب ہیں، ان کی جو صاحبزادی ہیں وہ پیدائشی طور پر جو ہیں وہ گٹھیا کی مریض ہیں، ان کو دورے وغیرہ آتے ہیں، دورے پڑتے ہیں ان کو۔ اور کیا ہوتا ہے ان کو، آپ بتائیں، آپ کچھ بتانا چاہ رہی ہیں، آپ بتائیے۔ ان کو پیدائشی طور پہ وہ آکسیجن نہیں ملی، اس لیے ان کو مطلب یہ مطلب ہمیں پتہ نہیں لگا تھا ایک سال تک۔ تو 4 سال کی عمر میں کوئی ایکسیڈنٹ ہوا تھا ان کا، جی، جس کی وجہ سے یہ پھر اپاہج ہو گئی تھی؟ جی نہیں اس کی وجہ سے نہیں، پیدائشی طور پر ہی ہے مطلب۔ تو آپ بتائیے مجھے، صحیح اس پہ تو یہ سب غلط لکھ کر انہوں نے مجھے دیا ہے جی۔ آپ بتائیں، آپ بتائیے پلیز، تفصیلات بتائیں سر۔ تو اس کی وجہ سے 1 سال بعد ہم ان کا ٹیسٹ وغیرہ کرایا، سب ایکس رے وغیرہ، تو اس میں پتہ لگا کہ مطلب ان کی دماغ کی رگیں جو ہوتی ہیں نا چلنے بولنے والی، وہ سوکھ گئی ہیں مطلب۔ اچھا، تو گٹھیا کی مریض نہیں ہے؟ گٹھیا نہیں مطلب۔ اچھا، تو یہ جب چلی نہیں بولی نہیں، پھر ابھی ہمیں سمجھ رہی ہیں ہم جو ان سے بات کریں؟ سمجھتی تو ہیں، سمجھتی ہیں ہاں۔ 4 سال کی عمر میں انہوں نے چلنا شروع کیا، ہاں، اب بولتی نہیں ہے بالکل بھی ابھی بھی۔ اچھا، لیکن یہ اسے پتہ ہے کہ ابھی کوئی بیٹھا ہوا ہے اس کے سامنے؟ ہاں سمجھتی ہیں، سب کو سمجھتی ہیں، آپ کو جانتی ہیں؟ ہاں سب۔ مجھے دیکھا ہے کبھی ٹی وی پہ؟ کبھی ہنس رہی ہے؟ ہاں دیکھا ہے ٹی وی پہ؟ کیا کہہ رہی ہے؟ یہ بیٹھے ہوئے آپ نے دیکھا ٹی وی پہ؟ دیکھا ہے مجھے کبھی؟ ان کو نا جھٹکے آتے ہیں، جیسے ہاتھ پیر کانپنے لگتے ہیں، جیسے اگر ہم ان کو دوا نہیں دیتے تو ہاں بالکل مطلب بالکل گر جاتی ہیں جیسے اگر۔ تو اب ان کے علاج کے لیے کیا ڈاکٹرز کیا کہہ رہے ہیں؟ اب آپ بتائیے جی، آپ بتائیے عبدالمعروف صاحب۔ یہ بہن، ان کی چھوٹی کیا نام ہے ان کا؟ ثنیہ۔ اور ان کا کیا نام ہے؟ جویریہ اور ثنیہ، ماشاءاللہ جی۔ سر ڈاکٹر، ان کو 3 سال کی عمر میں جب ہوئی تھی، جب ہمیں یہ پتہ چلا کہ بھئی یہ چل نہیں سکتی اور بول نہیں سکتی اور جھٹکے لے گیا، کبھی آگے گرتی ہیں کبھی پیچھے گرتی ہیں، تو ہم نے لیاقت میں بھی دکھایا اور آغا خان میں بھی ذوالفقار علی بھٹہ کو چیک کروایا، تو جو لیاقت والے تھے انہوں نے جو صحیح رپورٹ دی کہ ان کے دماغ کی رگیں سوکھ گئی ہیں، اور جس کا خرچہ کم از کم اس وقت 2000 میں بات بتا رہا ہوں، تو جب اس کو انہوں نے 8-10 لاکھ بتائی تھی یہ خرچہ ہوگا، تو پھر 4 سال کی جب ہمارے پاس اتنا نہیں تھا تو ہم نے اس کو چھوڑ دیا وہیں پہ، اور اللہ کے آسرے پہ۔ تو ہمارا چھوٹا بھائی تھا، میرا چھوٹا بھائی جو ہے وہ اس کو مزاروں پہ لے کے جاتا تھا، 3 ہٹی والے مزار پہ۔ تو صبح 6 بجے کے وقت اس کا ایکسیڈنٹ ہوا اور اس کا یہ پورے یہاں سے کھل گیا، 13 ٹانکے آئے ہوئے ہیں اس کے سر کے اندر، تو سر پہ۔ تو اس دن کے بعد سے یہ چلنے کی تاثیر اور صحت ان کی صحیح ہو گئی ماشاءاللہ۔ جو آگے سے دیکھیے پورا یہ یہاں سے، ہاں یہ رہا، بالکل اس دن کے بعد سے یہ صحیح ہو گئی، چلنے کی اور صحت کی، ان کی حالت کنڈیشن صحیح ہوگی ماشاءاللہ۔ اچھا، اور اب یہ بولنے کی جو صلاحیت ہے اور ان کو جھٹکے آنے کی وہ اپنی جگہ ہے۔ تو یہ اس کے لیے کیا کہہ رہے ہیں کہ کچھ علاج کے لیے کتنے ہوں گے؟ بہت زیادہ ہے۔ کتنے انداز؟ سن 2000 میں انہوں نے، نہیں سن 2000 کو چھوڑیں، اب تو 2011 میں بتائیں۔ اب اس کے بعد ہم لوگ تو چیک نہیں کرا سکے، ہاں، کیونکہ اتنی وہ نہیں تھی کہ ہم آگے بڑھیں، لیکن یہ ڈاکٹر نے امید دلائی ہے کہ انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گی۔ تو یہ جو آنکھیں ان کی تھوڑی سی، یہ اسی کے بعد ہوئی ہے؟ اسی کے بعد سے ہوئی ہے، بالکل ٹھیک ہے۔
میں انشاءاللہ کرتے ہیں جویریہ کے لیے کچھ نہ کچھ. ناظرین کرام، آپ جویریہ کو اس وقت دیکھ رہے ہیں. دیکھیے آخری عشرہ ہے، آخری دن رہ گئے ہیں اور کچھ دن باقی ہیں. جہنم سے نجات کا عشرہ ہے. یہ آپ کے اعمال ہیں جو آپ کو خدا کی قسم اس نار جہنم پر پانی برس کے گریں گے، اور وہ ہمارے جو گناہ ہیں جو اس وقت جل رہے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان نیکیوں کی وجہ سے وہ گناہوں کو بجھا دے گا. تو آگے اگر آپ بڑھ سکتے ہیں، مدد کر سکتے ہیں، جویریہ کی مدد کیجیے، اس کا علاج کرا دیں. یہ بچی بولنے لگے، دیکھنے لگے، جس دن یہ بولے گی اور دیکھے گی اور جب دعا نکلے گی اس کے دل سے، تو آپ کا کتنا بھلا ہوگا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے. ایک کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی عامر سر بات کر رہے ہیں؟ جی بات کر رہا ہوں، فرمائیے. جی سب سے پہلے تو آپ کے پروگرام کی بہت تعریف کرنا چاہوں گی. ماشاءاللہ میری ساری فیملی والے بہت شوق سے دیکھتے ہیں. بڑی مہربانی. اور جو کام آپ کر رہے ہیں اللہ میاں آپ کو اس کا بہت جزائے خیر دے، بہت اجر دے، اور دگنا چگنا آپ کی انشاءاللہ آپ کے جو مرتبہ ہے اس کو بلند کرے. جی جی. کال اس لیے کی تھی کہ رضوان وغیرہ کی جو فیملی ہے ان کے لیے میں 10,000 روپے ماہانہ کے حساب سے بھیجنا چاہوں گی. اچھا ٹھیک ہے. اگر وہ چاہیں تو میں پورے سال کی اماؤنٹ بھیج سکتی ہوں، اگر وہ چاہیں تو میں ماہانہ جو ان کا جو اخراجات ہیں اس حساب سے ان کو بھیج سکتی ہوں. اور میں چاہوں گی کہ میری کانٹیکٹ ڈیٹیلز ان کے ساتھ شیئر کر لی جائیں تاکہ اگر ان کی اور کوئی ایسی خاص ضرورت ہے جو پوری کرنا اشد ضروری ہے تو اس حساب سے میں اماؤنٹ کو انکریز بھی کر. بالکل، ہم ابھی آپ کو ان کی کانٹیکٹ ڈیٹیلز جو ہیں وہ شیئر کرا دیتے ہیں، اور جو میری بات سن رہے ہیں MCR میں، وہ ان سے خاتون کو ان کا نمبر دے دیں، رابطہ دے دیں تاکہ یہ خود ان تک پہنچا دیں. اچھا ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. جی کون صاحب بات کر رہے ہیں؟ جی سوری میں اپنا نام تو نہیں بتا سکتا ہوں. نہیں بتائیے جناب، نہیں بتائیے. جی رضوان کی فیملی کے لیے ان کا جو پر منتھ جو رینٹ ہے ان کے ہاؤس کا رہتا ہے وہ میمونہ سلطانہ فاؤنڈیشن کی طرف سے میں پے کروں گا انشاءاللہ. اچھا جی بڑی مہربانی. لیکن وہ رینٹ تو ہو گیا ہے، کچھ اور اگر آپ کرنا چاہیں تو ان کے لیے آپ بتائیے. اوکے تو پھر ان کے لیے 20,000 کا میں جو ہے وہ ڈونیشن دینا چاہتا ہوں، تو یہ ان کے لیے وہ دے دیا جائے. ٹھیک جی بہتر، بہت شکریہ. میمونہ سلطانہ کی طرف سے ان کو پے کروں گا. جی بہتر، بہت شکریہ. اچھا عبد المعروف صاحب، ایک تو یہ میں آپ کو راشن کارڈ دے رہا ہوں، ٹھیک ہے نا، تاکہ آپ ذرا تھوڑا سا ان چیزوں سے باہر نکلیں اور پھر ہم علاج کی طرف بھی آتے ہیں. یہ راشن کارڈ ہے، یہ آٹا ہے، اس میں آپ کو پتہ ہے ساری چیزیں کیا کیا ہیں. دالیں ہیں، چاول ہیں، چائے کی پتی ہے، مسالہ جات ہیں. یہ رکھیے خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کی طرف سے ہے، اور یہ ہے محمودہ سلطانہ فاؤنڈیشن ٹرسٹ کی طرف سے جویریہ کے لیے اور سنیا کے لیے کچھ تحفہ ہے یہ. اب آ جاتے ہیں ہم علاج کی طرف. آپ نے بتایا کہ 10 لاکھ روپے اس وقت تھے، تو تقریباً اب 15 16 17 تو ہوں گے، اس سے کم تو نہیں ہوں گے اب 2011-12 میں. تو ہمیں کسی طرح سے انتظام کرنا ہے اس کا، ٹھیک ہے نا. تو ناظرین کرام، جویریہ کا علاج ہو سکتا ہے. جویریہ بول سکتی ہے، جویریہ سن سکتی ہے، باتیں کر سکتی ہے، آپ کو دیکھ سکتی ہے، اور آپ کو اسی طرح پروگرام میں آ کر آپ کا شکریہ بھی ادا کر سکتی ہے اگر اس کے علاج کے اخراجات آپ لوگ اٹھا لیں. صرف 15 سے 20 لاکھ روپے اس کے علاج کے اخراجات ہیں اس پیاری سی بچی کے لیے، اور اس کا بہت پیارا نام ہے جویریہ. اور جویریہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ازواج مطہرات ہیں ان میں سے ایک زوجہ کا نام تھا حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا. تو میں آپ سے یہی گزارش کروں گا، اتنی پیاری بچی ہے، اتنا پیارا نام ہے، اور یہ دیکھ بھی رہی ہے بہت پیار سے ہم کو دیکھ رہی ہے، اور اس امید کے ساتھ دیکھ رہی ہے کہ کوئی آگے بڑھ کر اس کے بولنے میں، سننے میں، اور ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، کسی طرح یہ ٹھنڈک واپس آپ لوٹا دیجئے اور مدد کیجئے. اس کی صرف علاج کرانا ہے. اس کا 15 سے 20 لاکھ روپے کا خرچہ ہے، اور آغا خان میں ہو جائے گا میرا خیال ہے نا، آغا خان ہاسپٹل میں. جی وہاں آپ گئے تھے، دکھایا تھا. جی ٹھیک ہے. تو میں پھر ریکویسٹ کروں گا آپ کال کر سکتے ہیں. ابھی ہمارے ایک نیکی کے مہمان موجود ہیں، ان سے ہم بعد میں بات کریں گے. پہلے ہم مقابلے حسن قرات کی طرف چلتے ہیں. اس دوران آپ کالز ملا سکتے ہیں، رضوان کے لیے بھی کر سکتے ہیں کال، جویریہ کے لیے بھی کر سکتے ہیں، اور ایک اور ہمارے مہمان آئے ہوئے ہیں ان کی بھی بڑی، پہلے میں ان کے پاس ہی چلا گیا تھا، ان کا نام بھی رضوان ہے، تو ان سے بھی ہم بات کرتے ہیں. ان کی بیٹی کا معاملہ ہے، دعا نام ہے ان کی بیٹی کا، اور کیا معاملات ہیں، کیا کہانی ہے، ان کی کہانی بھی سنتے ہیں. ہم سب ایک دوسرے کو اپنی کہانی سناتے ہیں، اس لیے کہانی سناتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہماری کہانیوں کے اندر جو غلاظتیں اور سیاہیاں ہیں، ایک دوسرے کی کہانی سن کر اللہ اس سیاہی کو دور فرما دے، اللہ اس غلاظت کو دور فرما دے، اور اللہ ہمیں طیب طاہر اور پاک کر کر اپنے ان مقامات کی طرف ہمیں روانہ کر دے کہ جن مقامات کے لیے ہم سے قرآن پاک میں وعدہ کیا گیا ہے. ایک چھوٹا سا وقفہ، وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ہمیں یقین ہے کہ آپ سب لوگ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.